اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ جی جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم سورہ فاتحہ مکمل کریں گے اور گرامر کی ریویژن کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ مکمل رمضان میں الحمدللہ میری خواہش ہے کہ چلے سورہ فاتحہ کا ہم اچھے سے سمجھ کے ترجمہ کر لیں اور پھر سورہ بقرہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد کریں گے۔ تو ہم آیت نمبر 6 کا تھوڑا سا ہم نے کیا تھا لیکن دوبارہ آج ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ جی اقصیٰ ٹرائی کریں، جی اہدنا سے وہاں بتائیں ہمیں۔ ہاں جی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی یہ فعل امر کا صیغہ ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا روٹ ورڈ جو تھا ہا دا یا تھا اور اس کو ہم نے حرف ہاں علت دایا تھا تھا۔ اس کا ٹریٹمنٹ کیا تو اس سے ہم نے اس کو بنایا تھا ہدایا۔ ہاں ہدایا، اوکے۔ جی تو اور فعل پھر اس امر کا کیا ماضی سے بنتا ہے یا مضارع سے؟ جی فعل امر ماضی سے بنتا ہے کہ مضارع سے؟ مدارے سے مضارع سے، تو پھر ہدایا کا مضارع کیا ہوگا؟ یہدی، ہاں اور یہ یہدی سے ہم نے پھر اس کو بنایا تھا، پھر اس کا یہ متکلم کا صیغہ تھا۔ اگر ہم یہ ہدایا دیکھیں تو اس کو اگر اس وزن پہ ڈالیں تو یہ ہدایا یہ دیو ایسے یہدیو، بنے نا؟ جی ہاں تو یہ صحیح یہدی، فارم ہے، ایسے ہی رکھیں گے اس کو؟ نہیں اس کا بھی ہم نے ٹریٹمنٹ کیا تھا کہ جو ہاں یا تھا اس کو ہٹا کے اس کی ہاں حرف علت ہے نا، ہاں حرف علت ہے تو اس کی حرکت کو ہم نے پچھلے حرف پہ دیا تھا، ہاں۔ تو نہیں پچھلے پھر حرف پہ اس نہیں دیا تھا کیونکہ نہیں دیا پچھلے تھا، حرف پہ اپنی حرکت ہے۔ پہلی تھی ہاں جی۔ اس کا پچھلا دال ہے اس کے اوپر تو اپنی موجود ہے آلریڈی، تو پھر اس کو ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں، اس کو اور یہ ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ جی ہاں جی، اور یہ پھر اس کے یہ پھر ہمارا بنا تھا یہدی۔ یہ کیا ہوا؟ اچھا تو یہ جو ہے یہدی، تو پھر اس کا یا جو ہے وہ یعنی دیکھیں یہ اس کی آلریڈی کسرہ ہے نا حرکت، تو اس کے جی کمپیٹیبل ایک ہم حرف علت لے کر آتے ہیں، جی، ٹھیک ہے؟ وہ کون تو سا جو ہوگا؟ ہمارا یا ہی آئے گا، تو یا جو ہی آئے ہمارا گا۔ اب میں یا نے دیکھو ہے اس کو گرین کر دیا کہ دس از چینجڈ جی ون ناؤ، یہ پہلے جی، والا نہیں ہے بلکہ یہ کسرہ کی وجہ سے آیا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ ہمارا تو ابھی بھی یہ یہدی ہی رہا، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اگر ہم اس کا فعل امر بنایا، ہاں فعل امر کیسے بنائیں گے؟ ہاں جی، پھر اس فعل امر بنایا تھا، پھر یہ فعل امر کا متکلم کا صیغہ تھا تو اہدنا۔ یہدی، ہاں یہدی فعل امر ہے، فعل نہیں امر سوری بنانے یہدی کے لیے فعل مضارع ہے۔ ہاں جی، آخر سب سے پہلے تو آخری حرف کو یعنی جزم دینی ہے، ہاں سکون ساکن دینا ہے، کرنا، ہاں ہاں۔ ساکن کرنا ہے۔ پھر ہم نے تو جو ساکن مضارع کا کرنے کے لیے سنیں ساکن جی کرنے کے لیے اقصا اگر اینڈ پہ حرف علت ہو تو ساکن کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرف علت ڈراپ ہو جائے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ یا جی ختم ہو جی جائے گی پھر ساکن ہونے کی جی، وجہ یہ سے، آخری والی یا جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک پھر ہے؟ اس کے بعد ہم نے مضارع کا صیغہ جو ہے وہ ہٹانا ہے، یہ مضارع وہ کی علامت، علامت جو ہے وہ ہٹانی ہے یا کی۔ جی جی یہ جی حاضر کے صیغے سے بنے گا نا، تو ہاں ہاں تحدید تہدی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں ہاں وہ صحیح تہدی سے جی بنے گا، بالکل تہدی یادی جو بھی ہے علامت مضارع وہ ہٹ جائے گی، جی، صحیح ہو گیا، تو جزاک اللہ علامت خیر۔ مضارع ہٹائے تو پھر اس کے بعد کے حرف پہ اگر جزم ہے سکون ہے تو اس کے کمپیٹیبل ایک ہم الف لگائیں گے، اگر نہیں پڑھا جا سکتا تو پھر شروع میں الف لگائیں گے۔ اور ہاں سے اب یہ تو ختم ہو گیا، اب ہاں سے شروع ہو رہا ہے جو کہ جزم ہے تو نہیں پڑھا جا سکتا، تو الف لگایا، اب اس کی جی حرکت کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ جی، یہ داغ جو عین کلمہ ہے اسی کی حرکت کے کمپیٹیبل ہوں الف کے اوپر حرکت ڈالیں گے تو اہدی ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں ہاں یہ وہ رہ گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی نکل گیا اور یہ بھی نکل گیا، ٹھیک ہے، تو جی، خالی کیا رہ گیا؟ اہدی، اہدی۔ جو کہ ہمارے پاس یہاں ہے اہدی، ٹھیک ہے، اور اب آگے اس کے آگے اس کا جمع متکلم کا صیغہ ہے جو یہ اہدنا ہے۔ ای کیا نہیں اہدی یہ فعل امر ہو گیا نا، اس کے ساتھ ہاں نہ لگا ہوا ہے جو جمع کا ہے، ہاں ہاں، تو دیکھو یہ ضمیر ہے، ضمیر، جی جی اور جب اچھا یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ فعل امر ہے،
ٹھیک ہے. تو جو فعل کے ساتھ ضمیر جڑتی ہے اقصا، اس کو ہم یاد رکھیں گے، جو فعل کے ساتھ ضمیر وہ اس جڑتی ہے کا نا وہ ہمیشہ مفعول. مفعول بنتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، یعنی جی اس کے جی. اوپر کام ہو رہا ہے. تو نا مفعول ہے یعنی ہمیں. ٹھیک. ہوں یہ کیونکہ یہ فعل مفعول کے ہے. ساتھ جو ہاں، اگر فعل کے ساتھ ضمیر جڑے گی تو مفعول تو وہ اس بنے کا گی، اور اگر اسم کے ساتھ جڑے گی تو مضاف الیہ بنے گی. جی. پھر وہ مرکب اضافی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اور مفعول کا کیا ہوتا ہے وہ یعنی حالت رفع نصب جر میں سے مفعول کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. حالت نصب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ضمائر ہے نا یہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اکثر مبنی کا کیا جی مطلب؟ جی. جو چینج نہیں لیتے. ہاں، وہ حرکت کی تبدیلی نہیں لیتے، نہیں لیتے. ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں. تو جو سارے ضمائر ہیں، سارے اس میں اشارہ ہیں، سارے اس میں موصول ہیں. اس میں اشارہ میں سارے نہیں، صرف تسنیہ والے جو ہیں وہ مبنی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ ذان ہی ہوتا ہے تو اللہ ذینی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ نہیں مبنی ہوتے، لیکن واحد کے اور جمع کے جو ہے نا وہ مبنی ہی ہوتے ہیں اور وہ چینج نہیں ہوتے. پھر ہم اس کو نا اب کہیں گے کہ یہ مفعول ہے نا، مفعول ہونے کی وجہ سے فی جو لفظ عربک گرامر میں ہم یوز کرتے ہیں نا، فی محل نصب ایسے بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، کہ نصب کی جگہ پر ہے، یہ اس کا سٹیٹس نصب کا ہے. فی محل نصب ایسے بولتے ہیں. ایک منٹ. ٹھیک ہے. اور چاہے ہمیں وہ اس کی نشانی کوئی نصب کی نظر آ رہی ہو یا نہ، تو اہدینا ہمیں ہدایت دے، فی محل نصب. ایک منٹ. ٹیچر اس طرح بولیں گے نا، ضمیر متصل مبنی فی محل نصب مفعول بہ. ہاں جی بالکل. ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متصل ہے اور ٹھیک ہے. مفعول. ہاں، ضمیر متصل ہے، مفعول ہے اور فی محل نصب ہے. صحیح. اچھا. ٹھیک ہے. اور جو ایریا نے ایک بات بتائی تھی پچھلی دفعہ کہ جب اہدی جو ورب ہے، اہدی فعل جو ہے اس کے ساتھ وہ اپنے خاصیت ساتھ یہ ہے کہ دو ہاں مفعول دیتا ہے. 2 مفعول چاہتا ہے لازم. تو یہ پہلا مفعول ہو گیا نا، اور اهدنا الصراط المستقیم. دوسرا مفعول بھی یہی ہے، دوسرا مفعول صراطا. صراط ہے پہلا جی. مفعول نا اور ہمیں، دوسرا اور مفعول دوسرا مفعول صراط. صراطا. اس کے صراط اوپر بھی فتحہ ہے نا، تو جی. ظاہر ہے فتحہ ہونے کی کوئی نہ کوئی پتہ وجہ ہے تو کہ وہ ہوگی نا، حالت نصب ہے اور حالت یہ نصب میں ہے. اور آگے ہے الصراط الف لام لگا ہوا تو الصراط کوئی المستقیم. اور خاص یہ راستے کی بات ہو خاص رہی ہے نا. راستہ ہے. اور اگر ہم اس کو ملا کے دیکھیں الصراط المستقیم، تو یہ دونوں صفت اور موصوف بھی ہیں. ہوں کیونکہ مرکب دونوں کے توصیفی ہیں، اعراب دونوں کے سیم اعراب ہیں. برابر ہیں. اعراب بالکل. برابر ہے. تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. ہاں، اهدنا یہاں تک تو ہم نے الصراط پہلے بھی کیا تھا. المستقیم. اب مستقیم کا بھی تھوڑا سا اس کا بھی انالیسس کرنا ہے. مستقیم کیا چیز ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اور یہ کیسے بنا ہے؟ ٹرائی یہ کریں. اس کا روٹ کاف ہوں یا میم ہوگا. قاف یا میم ہوگا؟ نہیں، قاف واو میم ہے. اچھا، کاف واو میم. ہوں میں نے نہیں دیکھا اس کا نا. ہوں نہیں صحیح. ہاں دیکھا کہ اس کا کیا ہے. ہاں اچھا، اگر قاف واو کاف میم. واو میم ہے تو یہ کوا ماں ہوا. جی پھر کون سی بالکل. باب سے؟ پھر یک یک یہ کون سی باب سے؟ باب یہ میرے خیال میں قامہ بن جائے گا، قامہ. ہاں بنے گا تو وہ لیکن آپ ایک ٹریٹمنٹ اور کے چیز بھی بعد. تو غور کریں نا، ایک اور چیز، کیا یہ جو مستقیم ہے کیا یہ ثلاثی مجرد سے لگ رہا ہے؟ اور دیکھو ہم اگر ورب دیکھیں گے، کیونکہ مستقیم ہے نا، کافی سارے لیٹرز ایکسٹرا لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں، تو اس سے کیا جی، ہمیں پتہ چلنا چاہیے فوراً؟ اگر سا اور تین تا دیکھتے ہیں تو ہمیں ہاں یہ باب استفعال سے لگتا ہے. بالکل. تو ہم اور باب جب اس استفعال میں کا داخل ہو جاتے جی، ہیں. ٹھیک ہے. اور جب اس کا میم دیکھتے ہیں تو پھر وہ یہ ہمیں فائل پتہ چلتا ہے کہ یہاں اسم الفاعل یا اسم اسم المفعول الفاعل ہے. مفعول ہے جی. اور یہ دونوں ہی اس میں فاعل یا مفعول دونوں میں میم آئے گا، ہے نا. ہاں فرق جی. کہاں سے ہوگا؟ اور فتحہ اور کسرہ جب سے. جی کسرہ سے مستقیم ہے تو اس کا مطلب یہ فاعل ہے. بالکل اسم الفاعل ہے. اور باب استفعال سے ہے، وہ بھی آپ نے پہچان لیا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو ذرا ڈالیں اس کے باب استفعال کا کیا وزن ہوتا ہے؟ استفعلہ. استفعل.
اور یہ جو مستقیم ہم نے کہا آپ نے پہچانا اس کو کہ یہ بنا ہوا ہے اسم الفاعل، تو وہ کس کے وزن سے بنتا ہے؟ ماضی کے وزن سے یا مضارع کے وزن سے؟ ماضی کے وزن سے نہیں، ہمیشہ مضارع کے وزن سے بنے گا. اس میں تو بہت آسان ہے. جو ثلاثی مزید فی کے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانا ہوتے ہیں ناقصہ، وہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وزن تو آپ کو یاد ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ استفعل یستفعل، ٹھیک، آپ کو یاد ہے نا وزن اس کا. تو بس جو جی ایک منٹ میں یہاں پہ لکھتی ہوں، یستفعل، یہ وزن آپ کو یاد ہے. ٹھیک ہے، تفعیل فعل مضارع کا وزن، ٹھیک ہے، باب استفعال کا. تو اس کا اسم الفاعل اسم المفعول بنانا بہت آسان ہوتا ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ باب جو مضارع کا وزن ہے اس کو پکڑیں اور جو علامت مضارع ہے نا اس کو میم میں کنورٹ کر دیں، ضمہ والے میم میں، بس، اور کچھ بھی نہیں کرنا. اور اینڈ پہ ظاہر تنوین لگا دیں کیونکہ وہ مصدر ہے تو اسم ہے تو تنوین اس کی نشانی ہوتی ہے نا. تو مستفعل یہ اس کا اسم الفاعل بن گیا. اسم الفاعل کسرہ رہنے دیں گے تو اسم الفاعل، اور فتحہ لگا دیں گے تو اسم المفعول. بس کتنا ایزی ہے بنانا. ثلاثی مزید فیہ کے اسم الفاعل اسم المفعول بہت آسان ہے. آپ کو کوئی ایکسٹرا یاد نہیں کرنا پڑے گا وزن. وہی جو فعل مضارع کا وزن ہے نا اسی نہیں ایک ہی نہیں، ہر باب کا الگ ہوگا نا فعل مضارع کا وزن. جیسے باب افعال ہے تو افعل یفعل ہوگا، ہاں تو وہ مفعل ہو جائے گا. صرف ہاں جو بھی مضارع کا وزن ہوگا نا اس باب کا، اس کو مضارع کے وزن کو لکھ لیں اور اینڈ پہ شروع میں آپ میم لگا دیں بس. اور کسرہ ہوگا تو اسم الفاعل، مفعول فتحہ ہوگا تو اسم المفعول. بالکل ٹھیک. مصطفیٰ ایک بات پوچھنی تھی، یہ مرکب توصیفی میں بھی بن جائے گا اسم الفاعل اور اسم المفعول؟ دیکھیں یہ تو ایک اسم ہے نا، وہ اسم اس کا وہ صفت بنی. ہاں کیوں نہیں بنے گا، مطلب وہ تو یہ نہیں، جس بھی طرح کا اسم ہے وہ اس کا موصوف بنا ہوا ہے نا. موصوف یہ اور وہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے. جی تو یہ جو صراط ہے یہ کیا؟ یہ تو نارمل اسم ہے. ہاں اچھا یہ نارمل اسم ہے. اس کا بھی ویسے روٹ ورڈ ہوگا، ہم چیک کر سکتے ہیں. جویریہ کرنا ذرا آپ چیک سائڈ بائی، یا اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتائیں. صراط سواد را تو میں چیک کریں ذرا اس کا کہ کیا وہی ہے یا پھر یہ کہیں رباعی مجرد میں سے تو نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ ٹرائی کریں. اب اقصا یہ ہم نے دیکھا کہ مستقیم کا روٹ ورڈ ہے قاف واو میم، رائٹ. ہاں تو اس کا ہم اگر اس کو استفعل کے وزن پہ کریں تو پہلے اس کو قواما کا ٹریٹمنٹ کریں گے. نہیں رہنے دو اس کو، چھوڑو پھر ٹھیک ہے، دیر بہت ہو جائے گی. استقوما، ہاں استقوما. اور ہمیں جو ہے وہ چونکہ ہمیں وہ چاہیے نا اسم الفاعل چاہیے تو ہم ڈائریکٹ لکھ دیتے ہیں. مستقوما، استقواما. ہاں مستقوما نہیں اس کا استفعل میں بتاؤں یستفعل. یستقویم. اچھا مضارع میں سے کرنا مضارع استقوما. بنانا ہے نا. ہاں سوری ٹھہرو میں اس کو لکھ لیتی ہوں ایک منٹ. یہاں سے یس بس یہ لگانا ہے نا. ہاں یس تقویم، ٹھیک ہو گیا. یس تو تقویم. یہ اس پھر کا اب ہمارا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. کیسے ٹریٹمنٹ کریں گے؟ تو اگر اس ٹریٹمنٹ میں حرف علت ہے جو واو ہے اس کو ہٹا کے اس کی حرکت پیچھے ہاں کریں اب گے. دیکھو یہاں پہ یستقویم ہے نا، تو اب یہاں پہ پیچھے سکون ہے تو اس کی حرکت یہی ہوتا ہے نا کہ اس کی حرکت پیچھے شفٹ کر دیں. کیا کیا نہیں رول سوری کسرہ اکارڈنگ ٹو دا رول جو ہے نا، یہ کسرہ ہے نا جی تو کسرہ اس کو دیں گے نا پہلے تو کاف کو دے یہاں دیں سے گے. ہٹا کے. ہاں اور اس کے کمپیٹیبل حرف علت لائیں گے تو یستقیم. ہاں اس کے کمپیٹیبل ہوتا ہے یا، تو جی یا لگ گیا دیکھیں یہاں پہ. بس ایک منٹ. یہ یستقویم تھا نا تو حرف علت ہٹایا اور پیچھے اس کو حرکت دے دی تو یستقیم ہو گیا. پھر اس کے کمپیٹیبل حرف علت لانی ہوتی ہے جو کہ یا ہے. کسرہ کے کمپیٹیبل لائیں گے نا ہوں تو یستقیم ہو جائے گا. بالکل یستقیم ہو گیا. ٹھیک ہے، جی یستقیم فعل مضارع بن گیا. اور میں فعل نے کہا مضارع کہ بن بہت
ہاں مضارع بن گیا تو آپ سمجھے آپ کے پاس اسم الفاعل مفعول بھی بن فاعل سکتا بن ہے بہت ایزیلی. کیسے مستقیم بنانے ہیں؟ ہاں جو علامت مضارع ہے اس کو چینج کر دینا ہے چینج کر میم کے میں میم میں وما. مستقیم بالکل مستقیم ہوگا بلکہ ٹھیک ہے کیونکہ لیکن یہ الف لام لگے گا تو یہ وہ پھر اس کی تنوین ختم ہو جائے گی. تنوین ختم ہو جائے صراط المستقیم. گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہوں مستقیم بھی اسم الفاعل ہے کہ ہوں. جو اس کا سیدھا یعنی کرنے والا. ہاں سیدھا کرنے. اب اسم الفاعل ہے تو دیکھیں بلکہ مستقیم یعنی سیدھا کرنے والا, ایسا راستہ جو ہمیں سیدھا کرنے والا ہو, سیدھا لے کر جانے والا ہو, ہے نا, یہ معنی ہو گیا اس کا. جی ٹھیک ہے. صراط المستقیم ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر کو کچھ نہیں لکھا ہوا, بس صاد را اور تا اس کا روٹ ورڈ لکھا ہوا ہے بس, ہاں اور ہاں اسراتو کر کے یعنی راستہ اور راہ لکھ دیا ہے, اور کچھ بھی نہیں اس کے آگے ڈیٹیل دی ہوئی. اچھا کہ یہ کیسے مطلب اس کا جو ہے الف کیوں اس میں آیا. ہاں تو میرا خیال ہے کچھ ناؤنز بنے ہوئے بھی یوز ہوتے ہیں نا, لیکن یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ رباعی مجرد میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے ثلاثی مجرد میں سے یہ مفعول. کیا کہہ رہی ہیں مفعول ثانی. سمینا جی بول کے بتا دیں. جی مس یہ صراط المستقیم ایک تو مرکب توصیفی ہے, اور یہ اہدے کا مفعول ثانی بھی بنے گا. نہیں مفعول تو دیکھیں صراط ہے نا, اور ایک نون نا ہے. نون دو مفعول ہے نا, ایک ہے نا ہمیں دکھا, اور راستے کی طرف ہدایت دینی ہے. وہ راستہ کیسا ہے وہ تو اس کی پھر صفت ہے, بس راستے کی ہدایت دینی ہے اور ہمیں دینی ہے. ٹھیک ہے. جی مفعول ہے صراط اور مفعول ہے نا, یہ دو مفعول ہیں اس کے. صحیح ہے. صراط المستقیم ماں ہے نا, تو میں نے کہا مرکب توصیفی تو ہے, لیکن یہ اہتنا کا مفعول ثانی نہیں بن رہا, یہ پوچھنا تھا. مفعول ثانی اہتنا تو آلریڈی یہ بن گیا اہدے نا. کا صحیح کہہ جی رہی ہے نا. صحیح کیا بات ہے نا, وہ دو مفعول ہیں تو کہہ رہی وہ ہیں خالی مفعول ثانی کہہ رہی ہیں کہ سامی کہہ رہی ہیں. نہیں ثانی ثانی ثانی. دوسرا مفعول ہے نا, وہ صراط کا پھر ایکسپلینیشن ہے آگے کہ کون سا راستہ. مطلب اسی کی صفت ہے یہ. ہم اس کو یوں کہیں گے, ہم یوں کہیں گے کہ صفت موصوف مل کر مفعول ثانی بن رہے ہیں, وہ ثانی بن الگ رہے تھوڑی ہیں. ہے. ہاں مفعول ثانی. صرف کیونکہ وہ سیدھا راستہ ہے, وہ اس کے ساتھ ہی ہے, اس کی صفت ہے نا, الگ سے کوئی چیز ہی نہیں ہے, وہ اس کی صفت ہے, وہ ہے نا. تو ہم اس کو اس طرح بولتے ہیں کہ صفت موصوف مل کر مفعول ثانی ہوئے. اس کا اہدی کا مفعول اول نا ہے, اور مفعول ثانی صفت موصوف مل کر مفعول ثانی ہے اس کے. ٹھیک ہے. اوکے زمینہ جی. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. چلیں آگے چلتے ہیں. صراط الذین, اب وہی جو راستہ جی ہے وہ کن لوگوں کا راستہ ہے اس کی بات آ رہی ہے. جی صراط راستہ, اور یہ بھی بتایا کہ یہی ایسے ہی ہے یہ ورڈ الذین, یہ اس میں موصول ہے اور جمع کا صیغہ ہے. الذین ان اللہ. لوگوں کا, صراط اچھا الذین ان لوگوں کا راستہ. ہاں جی تو یہ صراط جو ہے مجھے بتاؤ اقصیٰ کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے. اسم ہے. اسم کی کیا نشانی ہوتی ہے, کوئی نشانی نظر آ رہی ہے اسم کی؟ یا تو تنوین ہونی تنوین چاہیے یا ہوتی ہے الف یا لام ہونی چاہیے. یہ پھر یہ تو نہیں ہے کہ اور کب ہوتا ہے, یہ ہاں کب, یعنی اگر اسم ہے لیکن نہ تو تنوین ہے نہ الف لام ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ کون سی صورت ہوتی ہے؟ تنوین ہے نا مضاف. بالکل ٹھیک, ماشاء اللہ. جی اقصیٰ. یہ جی بدل ہے نا اس کا, کیونکہ پہلے یہ بات ہو چکی ہے تو یہ ریپیٹ ہو رہا ہے, اس کو بدل ہاں کہتے ہیں نا. بدل نہیں ابھی ہم نے پڑھا, اس لیے بدل نہیں آیا نا ہماری ڈسکشن میں گرامر کی کلاسوں میں. نہیں. ہاں اس لیے میں بدل پہ نہیں ابھی جا رہی, لیکن ابھی بس اتنا ہی. ہاں وہ بات وہی ہو رہی ہے چونکہ اسی کی بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی اقصیٰ کلیئر ہوا جی کیا ہاں جی بھلا اچھا ٹھیک. کہ لیکن اگر اگر. یہ جی جی بولیں. تو یہ مضاف الیہ ہے, تو مضاف اور مضاف الیہ اس کا الذین ہے. بالکل بالکل. اچھا میں نے پہلے لکھا, پھر میں نے لگا کہ یہ اس میں مجھے یہ اس میں موصول ہی کے طور پر لے رہے ہیں. اس میں ٹھیک موصول ہے اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے نا. پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس میں موصول ہے بالکل ہے, اور اس میں موصول جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے.
ٹھیک ہے, کیونکہ یہی صورت ہوتی ہے نا, الف لام بھی نہیں ہے اور ہاں وہ بھی نہیں ہے, نہ تنوین ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ مضاف ہوگا, کیونکہ مضاف نہ الف لام لیتا ہے نہ تنوین لیتا ہے. ٹھیک, تو صرف مضاف ہے اور الذین اس کا مضاف الیہ ہے. اچھا, مضاف الیہ کی کیا حالت ہوتی ہے حالت نصب رفع جر میں سے؟ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے, ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا اس کی حالت جر نظر آ رہی ہے ہمیں؟ الذین, یعنی مطلب اس کے نیچے تو جی سعدیہ مبنی ہوتے ہیں نا, تو یہ ایسے ہی رہیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. چونکہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ سارے اس میں موصول مبنی ہوتے ہیں, تو یہ چینج نہیں ہوگا, یہ کسرہ نہیں لے سکتا, لذینی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس صورت میں نا اس کو کہیں گے کہ یہ فی محل جر ہے. ٹھیک ہے, جیسے اوپر ہم کہہ رہے تھے نا, فی محل جر کی جگہ پر ہے یہ. ٹھیک ہے, جر کے سٹیٹس میں ہے, اس کا جو مقام ہے نا, اس کا جو محل ہے, ہاں وہ جر ہی ہے, حالت اس کی جر ہی ہے, لیکن مطلب وہ نظر نہیں آ رہا. تو ایسے جو بھی آئیں گے کہ وہ اس کی کسرہ شو نہیں ہو رہی, تو ہم کہیں گے فی محل جر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ویسے مبنی ہے. ٹھیک ہے, ہاں مبنی ہے, اس کی وجہ سے وہ کسرہ نظر نہیں آ رہا اس کا, لیکن فی محل جر اس کو کہیں گے. ٹھیک. اچھا, ٹھیک ہو گیا. تو صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ. آگے کنٹینیو کریں آپ لوگ. انعمتا, یہ باب فعال میں سے, افعال کے وزن میں سے. پہلے روٹ ورڈ پہچانا اس کا. اچھا, روٹ ورڈ اس کا نام, نون عین میم. میرا خیال میں انعامہ ہوگا, الف نون عین میم, افعال کے وزن پہ. نون عین میم, نون عین میم, کیونکہ یہ الف جو ہے یہ باب افعال کی وجہ سے ہے. یہ افعال کے وزن پہ افعال انعامہ کے ہوگا. وزن انعامہ ہے. اس کا روٹ ورڈ نون عین میم. جی بالکل, نون عین میم, صحیح. اور جیسے آپ لوگوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ انعامہ کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے, تو اور ہمیں اس کا فعل مضارع میں جانے کی ضرورت, ویسے انعامہ ینعم. ٹھیک, لیکن چونکہ یہ اچھا یہ فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ یہ ماضی ہے, انعمتا, کیونکہ ہاں تا جب اینڈ پہ لگا ہوا ہے تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ ہاں کہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے, تو انعامہ نہیں, انعامہ بن گیا نا, انعامہ. ٹھیک ہے, گردان سنا دو ایک دفعہ. انعامہ کے, ہاں انعامہ, 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 انعامو, انعامت, انعامتا, انعامتا, انعمنا, انعمنا نہیں, تا تو صرف ہے نا فعلنا کے وزن پہ. انعمتا, انعمتما, انعمتم, انعمتے, انعمتما, انعمتن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. ہاں تننا انعمتو, تو آتا ہے. ہاں انعمتو, نعمتو, انعمتو پہلے مضارع کو مکس کر دیا اس کے ساتھ. نہیں, ہاں نعمتو, نعمتو. کیا انعمتو, انعمنا, انعمنا. جی انعمتو, انعمنا. ٹھیک ہے, انعمتو میں نے انعام کیا, انعمنا ہم نے انعام کیا. آپ نے مضارع کے ساتھ اس کو شروع میں نون لگا کے آپ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, متکلم جمع متکلم. ٹھیک ہے, انعمتو, انعمنا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہے انعمتا, مطلب انعمتا یہ ہمارا ہے فعل واحد کا حاضر کا صیغہ ہے, واحد حاضر مذکر کا صیغہ. ٹھیک ہے, ہاں انعمتا. آگے چلتے ہیں, یعنی تو نے انعام کیا, انعمتا تو نے انعام کیا. جی, تو نے انعام کیا. علیہم, ان پر, یہ جار اور مجرور ہے, اور یہ اللہ کا صیغہ جو ہے اس کی وجہ سے ہاں جی یہ بس یہی ہے اس کا. ہاں الا, ہاں تو یہ ہم اور نہیں ہوتا. جی وہ اس کے پیچھے جو الا ہے اس کی یا کی وجہ سے ہم کے اوپر ہاں پیش آتی ہے, جو بالکل, تبدیلی جب اس میں یا آتی کے ہے. ساتھ جڑ رہا ہے تو علی اور ہم, علی ہم کہنا ذرا ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹ گیا ہے, تو فلوئنسی کے لیے اس کو کسرہ دے دیا یہاں پہ. جی علیہم. اچھا, تو پھر ہم جو ہے حالت جر میں ہے, الا حرف جر ہے تو ہے نا, جار ہاں مجرور جی, آپ نے پھر کہا. جار مجرور ہاں ہے نا, تو کیونکہ کسرہ حرف تو جر نظر نہیں آ رہا پھر یہاں پہ مجھے. ابھی تو آپ نے بتایا نا ضمیر ہے اور ہاں ہے, ضمیر ہے اور
ضمیر مبنی ہوتی ہے ہوتی ہاں ہیں تو ہم اور کہیں گے یہ کہ اس کو فی کیا بولیں گے؟ محل جر ہے. اچھا اس فی محل جر ٹھیک یعنی فی مطلب جر کے میں حالت میں ہے. اچھا اس کی جر کی حالت یعنی جو ہے جر وہ کی حالت جر ہی ہے لیکن ظاہر نظر نہیں آ رہا لیکن فی محل جر ہے. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے. علیہم ان پر پر علیہم ان پر کچھ اور بھی اس کا کرنا ہے. صراط الذین انعمت تو کچھ اور بھی کرنا گڈ فرسٹ نہیں بس ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے. نہیں وہ میں اپنے حساب سے بس تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل لکھی مجھے نہیں پتا سوال کس طرح کے ہونے ہیں نا تو پھر مجھے اس لیے میں نے کہا شاید کچھ اور ہی. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ یعنی انعمت جس پر تو نے انعام کیا ہاں علیہم ان پر علیہم ان پر تو یہ پورا غیر ملٹی سینس دے رہا ہے نا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے نا. جن پر تو نے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوبی اب یہ بھی مضاف علیہ ہے. بالکل ٹھیک ماشاء اللہ جی. کیونکہ تو یہ حالت ہاں ابھی لیکن جویریہ بتا رہی تھی کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں کچھ ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ مضاف بن کر آتے ہیں. تو غیر ان میں سے ایک اچھا ہے. کتنے 14 بتا رہی تھی جویریہ کہ 14 جی ایسے ہی ہے نا جویریہ جی جی بالکل بالکل کہ 14 حروف ایسے اچھا ہیں جو مضاف بن کر آتے ہیں. اس میں سے ایک ہے کل. جیسے دیکھیں کلو شیء یا کل شیء کل کا اپنا کچھ بھی اعراب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کلو بھی ہو سکتا ہے کلا بھی ہو سکتا ہے کلی بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان اللہ علی کلی ہے نا علی کی وجہ سے وہ کسرہ بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو آئے گا نا وہ ہمیشہ شیء ہی ہوگا اچھا حالت جر میں ہوگا کیونکہ یہ مضاف بن کر آتا ہے. علی مضاف کل شیء کبھی کل شیء دیکھے نہیں نوٹ کریے گا. ٹھیک ہے اچھا کل کا اپنا کوئی بھی اعراب ہو سکتا ہے کلو بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہم وہ ایک ظاہر فیمس جملہ اگر ہم کوئی عربی کا یاد کر لیں کہ قرآن پاک کی کوئی فیمس آیت یاد کر لیں تو میرا یہ اس کے اسٹائل ہے حساب سے بہت پھر یاد ہو آسانی جاتا سے یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو علی کل شیء قدیر شیء ہمیشہ ہوگا کسرہ ہوگا. تو کل ایسا ہے جو ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے تو ظاہر اگلا پھر حالت جر میں ہی ہوگا. غیری بھی ایسا ہی ہے. اسی طرح بعدہ بھی ایسا ہی ہے. اچھا بعدہ بات صلاۃ الفجر کبھی بھی بعدہ صلاۃ صلاۃ نہیں ہوگا ہاں کیونکہ ٹھیک ہے دیکھو نا یعنی کہ نماز کے بعد یا نماز سے پہلے ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے اسی طرح غیر خلفہ امامہ جو یعنی کہ ظروف ہے یہ نا سارے جو ظروف ہوتے ہیں ہاں ظروف جو ہے نا یعنی دیکھو گھر کے سامنے گھر کے پیچھے تو کے کا ترجمہ آتا ہے مرکب اضافی میں. ایسے ہی ہے نا اکثر اضافت ہوتی ہے جو ہاں تعلق تو ہوتا ہے کا ترجمہ آتا ہے جیسے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی مرکب کتاب اضافی میں کے کا ترجمہ کی لگتا کا ہے. ترجمہ ایڈ ہوتا ہے. تو نماز کے بعد نماز سے پہلے ٹھیک ہے بعد الصلاۃ قبل الصلاۃ اور گھر کے سامنے امامہ بیتی ٹھیک ہے خلفہ بیتی پیچھے گھر کے پیچھے. تو یہ جو ظروف ہیں وقت یا جگہ بتاتے ہیں جو ٹھیک ہے جو ظرف وقت جس ظروف کون ہوتے ہیں جو وقت اور جگہ بتاتے ہیں. تو وہ ٹھیک اکثر جو ہے نا وہ مداف مضاف بن کر آتے ہیں. ٹھیک ہے جیسے میں کہوں کہ کتاب کے اوپر پڑا ہوا ہے پین جو ہے نا وہ کتاب کے اوپر علل کتاب فوقا ہاں علل بھی کہہ سکتے ہیں اچھا فوقا اوپر فوقا تحتا فوقا اوپر تحت نیچے. جی ہاں تو یہ بھی وہ جیسے کہتے ہیں الجنت تحت اقدام من الامہات ہوگا ہاں امہات تحت اقدامی دیکھو ٹھیک ہے ہاں جی اقدامی آ گیا نا اس کے تو ساتھ ہاں ایگزیکٹلی ٹھیک. تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ غیری ان الفاظ میں سے ہے جو مضاف بن کے آتے ہیں. تو پھر جی انہیں تو جویریہ ظرف اور مظروف بولتے ہیں نا ظرف اور مضاف مظروف ایسے نہیں بولتے. مظروف کوئی لفظ ہوتا ہے میں نے نہیں سنا میں نے نہیں پڑھا. میرا تو خیال ہے میں نے ایسے پڑھا ہوا ہے کہ ان کو ظرف اور مظروف مظروف بولتے ہیں اگر اور کہیں کوئی یہ آپ کے پاس مضاف الیہ ظرف تو سمجھ آ رہی ہے اور اس کی جمع لگ رہا ہے ظروف مظروف نہیں مظروف ظرف وہ کہہ رہی ہیں آنیسٹلی میں اگلے نے نہیں لفظ تو کبھی بھی نہیں مجھے پتا ہے اس کو کہہ رہی ہیں مظروف لیکن میں نے جی نہیں آج تک یہ لفظ سنا. اچھا جیسے نائلہ آپ ظرف بول رہی ہیں نا سارے کہ وہ مضاف بن کے آتے ہیں ٹھیک ہے
لیکن جو ظرف کے بعد لفظ اسم ہوتا ہے اس کو مظروف بولتے ہیں. تو اور ظاہر ہے جب یہ یہ ہم غیرہ کہہ رہے جو ہیں ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ مضاف بن کے آتے ہیں تو پھر اگلا تو مضاف الیہ ہی ہوا نا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں. پھر یہ ظرف اور مظروف کیا ہوا یہ پھر؟ ظرف اور مظروف میں نے نہیں سنا ہوا آج تک کوئی لفظ. اچھا میں دیکھوں گی دوبارہ. جی جویریہ جی. مجھے لگتا ہے مجرور کہہ رہی ہوں گی. مجرور کہہ مجرور رہی نہیں. ہوں گی. نہیں وہ نہیں، ظرف سے نہیں۔ مظروف کہہ رہی ہیں. جی جویریہ آپ ظرف اور بتائیے. مظروف. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مضاف کی جمع ہے مظروف. نہیں 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 ہائے نہیں, نہیں. ہائے ظرف کی روٹ جمع ورڈ ہے. دیکھو ذرا. مضاف علیحدہ چیز ہے. میں نے پہلی بار ہی سن رہی ہوں کیونکہ میں اتنی آڈیوز وغیرہ سنتی ہاں. رہتی ہوں نا, ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں. اچھا جو اوکے یہ میں چیک کروں گی. مظروف is nothing. لیکن میں نے نہیں سنا. ہاں اوکے میں چیک کروں گی. جی ضرور, اگر ہوا تو ضرور اسکرین شاٹ شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ. جی ضرور کیجیے گا انشاءاللہ. نائلہ, نالج میں اضافہ ہوگا ہمارے. اچھا بلکہ اس طرح ہو سکتا ہے, دیکھو مجرور اگر ہم جیسے کہتے ہیں مجرور یا منصوب یا مرفوع, وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ آیا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں منصوب یعنی جس اسم پہ نصب ہو جو اس کو منصوب اچھا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مجرور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہاں یہ جر پر اس ہے. کے جر پہ ہے. مجرور, ہاں یہ مجرور منصوب مرفوع وہ اسم جو حالت جر میں اس کو مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے چلیں بہرحال تو غیر المغضوبی ہم نے یہ دیکھ لیا. مغضوب کا ذرا ٹریٹمنٹ کون کرے گا؟ اقصا بس تک گئی ہوں گی, کوئی اور آئے شاباش جلدی سے. مغضوب کا پہلے جی بتائیں, میں ساتھ ساتھ ہم بھی کرتے جاتے ہیں نا. ڈائریکٹ سوال ہو نا پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے, انڈائریکٹ کوسچن میں پھر بھی دماغ چل جاتا ہے. سب سے پہلے تو اس کا بتائیں نا مجھے کہ یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. میں کوشش کروں. جی بالکل آئیے. مغضوب غاضب سے ہوگا. اچھا غضب ہوا جیسے غاضب لکھا ہوا بھی ہے ترجمے میں بھی. ہاں ہاں عین زاد غین با, ضاد با. یہ بھی مغضوب اسی سے بنا مفعول کے وزن ہاں پہ. بالکل یہ مفعول. ہاں مغضوب مفعول کے وزن پہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو ثلاثی مزید فی ہی ہوتے ہیں نا اس کے تو اسم الفاعل اسم المفعول بنانے جی کے لیے آسان ہے. ہمیں اس کے مضارع کا وہ دیکھنا پڑتا ہے وزن. ٹھیک ہے, اس میں بھی آسان ہے, اس میں ہمیں صرف مفعول اور فاعل کا وزن دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک جی ہے, بالکل. جی تو یہ مفعول کے وزن پہ آتے ہیں جو بھی ثلاثی مجرد کے ہوتے ہیں اسم الفاعل یا اسم المفعول. ٹھیک ہے, پھر علیہم آگے ویسے ہی تو ہے اس کو بنا جیسے پیچھے صحیح نا, کرتے. اس کو مفعول کے وزن پہ ڈالیں گے تو میم یہاں پہ آ جائے مغضوب. گا. ہاں جی ہاں مغضوب. ٹھیک ہے, بس اور تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ ہاں تو اور سامنے لکھ مغضوب ہی کیوں ہے کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے غیرہ غیری کا. کی وجہ سے مغضوبی ہے. ٹھیک ہے یہ مجرور ہو گیا صحیح. اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. علیہم اعلی حرف جر ہے. ہم ضمیر مجرور متصل ہے. مبنی فی محل جر اسم مجرور ہے. بالکل ابھی واو اس کا حرف ہو گیا عطف تھا. ہے. واو حرف عطف ہے. اللہ لا نفی ہے. اور الضالین اس یہ کا ہو تھوڑا گیا. یہ تھوڑا سا وہ ہوگا. یہ ہاں ہے تو اس کا جمع مذکر سالم کا صیغہ مجرور بالیا اور یہ معطوف علیہ بھی ہے آپ نے کیا کہا عطف کی وجہ سے. مجرور بل یا کیا کہا آپ نے؟ ہاں جی مجرور تو یہ بالیا مجرور جمع کیسے مذکر پتا سالم. چلا آپ کو مجرور ہوگا یہ یا نائلہ؟ کی وجہ سے. اچھا تو نصب کیا ہوگا پھر؟ نصب کس کی وجہ سے؟ نصب بھی نصب یا ہی ہوتا ہے لیکن یہ تو حرف پھر عطف کے بعد آ رہا ہے نا. تو اور یہ حرف عطف کے مغضوبی بعد بھی مجرور آتا ہے؟ نہیں مغضوبی کیونکہ مجرور تھا تو ظالین بھی مجرور ہی ہوگا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. تو پتہ یہ چلا کہ جو غیرہ کا افیکٹ تھا ٹھیک وہ ہے ساری آیت پہ آئے گا. وہ اس پہ کیونکہ یہ عطف کی وجہ سے ساری آیت پہ ہو گیا ہے. جی ٹھیک جی ہے کہ ان کا بھی نہیں اور ان کا بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے اور آ گیا نا. ٹھیک ہے ہاں عطف تو اس نے اسی رول کو پھر اس نے لے لیا نا عطف کی وجہ سے کہ ان جی کا اور مغضوب ان ہوگا کا. معطوف اور الضالین ہے معطوف علیہ. اور ابھی آپ نے کہا کہ یہ لائے جی اکثر کچھ نفی پوچھنا ہے. چاہ رہی ہیں؟ نہیں نہیں اچھا ہاں آپ نے بولا کہ لائے نفی ہے. ٹھیک ہے تو اس کی میں بس ایک دفعہ ذرا ہلکی سی ریویژن کرا دوں کہ لائے نافیہ اس کو نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے لائے نافیہ جیسے انہوں نے کہا لائے نفی ہے, نفی کہہ لیں یا نافیہ, اور ایک ہوتا ہے لائے ناہیہ. نہیں جی ٹھیک ہے لائے ناہیہ. مس لائن شیبہ فرق لائن بتائیں.
لائے نافیہ جو نفی کرتا ہے یعنی کسی چیز کو کرتا ہے، اور لائے ناہیہ جو منع کرتے ہیں کسی کو بالکل بالکل، اس کو ہم نہیں یہ سے، آرڈر ہوتا ہے، جی یہ امر کام میں آئے سے گا. روکا جاتا ہے. ہاں یعنی کام نہ کرنے کا آرڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے فعل نہیں اس کو کہہ لیتے ہیں ہم، فعل نہیں. ہاں اور یہاں لائے نافیہ بس یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسے کام نہیں ہوا، اس کا نگیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ نہیں ہوا کام. جیسے کہ امر اور نہیں میں آتا ہے. ہاں نہیں، امر اور نہیں تو یہ ہے نا، لائے نہیں جیسے ناہیہ کہ کہیں. ہاں حکم ہے نا، حکم کے طور یہ پر والا آتا حکم والا یہ ہوگا نا. ہے، یہ ہے. ہاں فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ اقصیٰ پانی نہ پیو تو یہ لائے ناہیہ ہوگا. ناہیہ ہوگا. لا، اور اس کو میں کہوں گی لا تشربی. ٹھیک ہے، لا اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو تشریبینا ہوتا ہے نا، ویسے اس کا اقصیٰ تشریبینا، جمع نہیں سنگولر کا. شربا یشربو، یشربو یشربانی یشربونا، تشربو تشربانی تشربنا، تشربو تشربانی تشربنا تشربونا تشربینا. تشربینا کون سا صیغہ ہے اقصیٰ؟ جی تشربینا. جی یہ واحد کا صیغہ ہے نا، واحد مؤنث حاضر کا مؤنث کا ہے نا، مؤنث واحد کا حاضر صیغہ، جی مؤنث کا صیغہ ہے تشربینا. تشربین. تو اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں کہہ رہی ہوں مت پیو، تو میں کہوں گی لا تشرب، اور ہمیں نا اس کو سکون دینا ہوتا ہے اقصیٰ. ٹھیک ہے، یہ سکون لا یہ تشربی کے ساتھ. بولیں گے، ہاں سکون دینے کا مطلب ہے کہ نون گرا دو اس کا. نون گرا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ رہ جائے گا لا تشربی. اگر لڑکی کو منع کرنا ہونا تو پھر کہیں گے لا تشربی، اس کا نون گر جاتا ہے. اب یہاں پہ غول کا نون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائے ناہیہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں تو نور گر جاتا ہے اینڈ پہ سکون کی حالت میں آ کے. ٹھیک ہے، یہ لائن اور یہ آرڈر بھی نہیں ہے نا، یہ جو مانتا ہے خود مانے، جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، وہ ظالمین میں سے ہوگا. آرڈر نہیں ہے نا یہ. اچھا اذان شروع ہوگی، اذان کے بعد اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اکبر. لا الہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العافية وبس مقام محمود الذي وعدته. جی تو ہم لائے نافیہ اور لائے ناہیہ کی بات کر رہے تھے. تو جیسے میں آپ سے کہتی کہ لا تشربی، اس میں یعنی اینڈ پہ مطلب اس کو یہ لائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہلکا کرنا ہوتا ہے اس کے اعراب کو، اور ہلکا کرنے کا مطلب ہے کہ یا سکون دینا ہے جیسے، تو نون ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں اگر نون نظر آ رہا ہے تو یہیں سے پتہ چل گیا کہ یہ آرڈر نہیں ہے،
یہ لائے ناہیہ تو جو ہوتا ہے نا آرڈر کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن لائے نافیہ بس ایک خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں کہ اقصیٰ پانی نہیں پیتی، یا پھر میں کہوں کہ اقصیٰ پانی مت پیو، تو فرق ہو جاتا ہے. تو پانی مت پیو وہ لائے ناہیہ ہوگا، نہیں والا ہوگا، اور اقصیٰ پانی نہیں پیتی، تو نہیں پیتی جو بس خبر دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ لائے نافیہ ہوتا ہے، نفی ہوتی ہے کسی کام کی اس میں. خبر ہوتی ہے سجیشن. ہاں نفی کی، ہاں یعنی کسی کام کے نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو ضالین جو یعنی یہ لائے کہ جو گمراہ یعنی جو نہ گمراہوں کا، بس یہ خبر ہے کہ ان کا بھی نہیں ہمیں راستہ دکھانا، کیونکہ پیچھے سے کنیکٹ ہو رہا ہے نا عطف کی وجہ سے، غیر کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے کہ گمراہوں کا بھی نہیں. اور نہ صحیح. تو غیر المغضوب علیہم، یعنی مغضوبی علیہم مل کے یہ کانسیپٹ دے رہا ہے کہ جن پر غضب ہوا، مغضوب غضب کیے گئے، علیہم وہ سب، یہ ان پر غضب کیا گیا، مغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، اس طرح سے ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، اور کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا پوچھنا ہے؟ جی مجھے کچھ ایڈ کرنا ہے. جی موسٹ ویلکم. جی اس کا ٹریٹمنٹ ہے بہت لمبا چوڑا کس کا؟ ضالین کا. بولیے. جی ایک تو یہ باب دربا سے ہے، ٹھیک ہے، تو روٹ ورڈ بتائیں پہلے. روٹ ورڈ ہے اس کا ضاد لام لام. ضاد لام لام، ٹھیک ہے. باب دربا، دربا یدربو ہے نا، تو اس کا ہو جائے گا دلالا یدللو. پھر اس کو اسم الفاعل کے وزن پہ ڈالیں گے اس کو، تو یہ ہو جائے گا جیسے فاعل ہے نا، تو یہ ہو جائے گا دالل. فاعل کے، جی ہاں، کیونکہ ثلاثی مجرد ہے نا، تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ ثلاثی مجرد میں فاعل اور مفعول کیسے بنتے ہیں، انہی کے وزن پہ. تو یہ فاعل کے وزن پر یہ کیا بن جائے گا؟ ضالل. ہاں ضالل بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا، فاعل کے وزن پر. ہاں اب ان کی تمام حالتیں دیکھنی ہے، رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے، تو اب اس کا جمع میں ہی ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن اگر چلیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے داللن، 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 ٹھیک ہے، واحد میں آ گیا، پھر داللانی، داللینی، داللینی، اور جمع میں آ جائیں تو داللونا، داللینا، داللینا. ٹھیک ہے، ہم اب ہم اس پہنچ کو گئے. اس طرح، یہ اگر یہ مضاعف ہے نا، یعنی ایک لیٹر دو دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو ہم اس کو اس طرح نہیں کر ہاں سکتے جویریہ، بالکل کیونکہ جب دو دفعہ آ جاتا ہے لام، ہمیں پتا ہے نا، تو اس کو ہم پھر وہ اس کو مضاعف کو ہم اس کو تشدید لگا کے ایک ہی کر لیتے ہیں. تو دلالا کی بجائے ہم اس کو کیا بولتے ہیں، استعمال کیسے ہوتا ہے، دلہ ہے نا، تو ہم اس کو لے کے چلتے ہیں تاکہ سہولت ہو جائے گی. سب کو پتا ہے نا رول، پڑھا ہوا ہے ہم نے کہ جب ڈبل آ جاتا ہے تو ضلالا، ضربا میں ضلالا کی بجائے ہم اس کو ان دونوں کو اکٹھا کر کے تشدید لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو لکھیں گے ضلع. یہ ہے اس کا کی تھوڑا استعمال ہونے ایسا ہے والی نا، شکل. جی 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 بالکل. اس کا ایسے نا داللینا ہو گیا نا، تو ایک لام پہ بھی جو ہے وہ کسرہ آ رہا ہے، دوسرے لام پہ بھی کسرہ آ رہا ہے. تو جو پہلا والا لام ہے جیسے رول کے اکارڈنگ اس کو ہم ساکن کر دیں گے، اور جو دوسرا والا ہے اس پہ کسرہ ہی رہنے دیں گے، اور پھر اس پہ شدہ لگا دیں گے، دونوں کا ادغام ہو جائے گا نا، وہ جو مدغم ہو جائیں گے، مضاف، بالکل. تو وہ شدہ آ گیا اس پہ. ٹھیک ہے، تو ضالین ایسے کر کے بنائیں گے. تو اور اس کے اوپر جو ضالین پہ اب الضالین، اب دعات پہ شدہ کیوں آیا ہے نا؟ جی جی ایک ایک لفظ میں کہتی ہوں اتنی ڈیٹیل ہے، ایک نئی ویڈیو سبحان دیکھو، اللہ. ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے، پھر ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے. جیسے مسٹر مستقیم کا تھا، تو وہ پہلے بھی تھا لیکن ٹائم نہیں تھا تو بتا نہیں پائی تھی. وہ مستقیم میں نے پھر 2-3 جگہ دیکھا، تو پھر وہ پھر پتہ چلا وہ اس کی بھی الگ ٹریٹمنٹ اس ہے. کی بھی ٹریٹمنٹ ہے. ہاں، تو اب یہ جو دعات کے اوپر جو شدہ آیا ہے نا، کیونکہ ال جب کسی لیٹر پہ لگا دیتے ہیں ال کے ساتھ الضالین، تو ال تو خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ال کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شمسی یا قمری حروف، اور سب کو پتا ہے، وہ میں نے اپنی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ جو قمری حروف ہوتے ہیں وہ ہے نا، کون بتائے گا کون بتائے گا قمری حروف کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے اکثر آواز آتی ہے، جن کے لام نہیں کی. میری جان، وہ بتاؤ نا، سینٹینس بتاؤ جو حرف جو آتے ہیں. حق کا خوف کا جب غم ہے.
हाँ, हक का खौफ अजब गम है। गम है। तो ये यहाँ पर ना देखो द्वाद हक का खौफ अजब गम है में नहीं आ रहा है, तो ये हुरूफ शमसी है। और जब अल दाखिल हो जाता है ना, जब लाम दाखिल हो जाता है तो फिर वो शद्दा ले लेता है जो उसका नेक्स्ट लेटर होता है। ठीक है, इसलिए द्वाद के ऊपर शद्दा लगा हुआ है क्योंकि अल के बाद शमसी होता है। यस, ठीक है। ठीक है, अब आ जाए कि इसके ऊपर मद क्यों आया अलिफ के ऊपर। ठीक है, अलिफ के ऊपर मद क्यों आया है? एक होता है महल्ले मद, शायद पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, महल्ले मद, और एक होता है सबब मद। महल्ले, कितनी डिस्टरबेंस क्या आ रही है? अक्सा के पेजेस पर लिखने की शायद। अच्छा ठीक है। एक होता है महल्ले मद और एक होता है सबब मद। महल्ले मद होता है कि जहां पर वो मद वकू पजीर होता है, और सबब मद होता है कि वो किस वजह से मद आ रहा है वहां पे। ठीक है, तो अभी ये आइडेंटिफाई करना है। महल्ले मद ये होता है कि अगर अलिफ से, ये तो रूल सबको पता है कि अलिफ से पहले फतहा आता है उसको अलिफ मद्दा कहते हैं, वाव से पहले दम्मा आता है उसको वाव मद्दा कहते हैं, और या से पहले कसरा आ जाता है तो उसको या मद्दा कहते हैं। ये तजवीद का रूल भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तजवीद देखें का ना, रूल ही है, तजवीद का रूल हाँ, ही है, भी नहीं, है, ठीक क्योंकि है, इसके ग्रामर से ताल्लुक नहीं, ये तजवीद का रूल ही है। अच्छा ठीक है, तजवीद का रूल ही है। तो अब देखें जो महल्ले मद देखें कि अलिफ, अलिफ जहां लगा हुआ है ना, दो अलिफ के ऊपर है ना, ये जो मद लगा हुआ है ना, अलिफ के ऊपर लगा हुआ है ना, तो उससे पहले हम देखेंगे कि उससे पहले फतहा आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक मद। अब सबब क्या है कि अगर जो है वो सबब जो है ना, वो मेरा ख्याल है, शायद मैं भूल गई हूँ, फतहा है ना तो उसके साथ अलिफ भी है, ठीक है, अलिफ भी है, हाँ हाँ तो मतलब वो तो यानी हरफ मद तो ऑलरेडी बनता है, दुआ को एक तो लंबा पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ और हाँ और मेरा ख्याल है हाँ, कि ये जो बीच में समझ आता आ है गया। ना, हाँ बीच में हाँ, जब आता है ना, जी जी, यानी ये आप ये लिखिए ना मुझे पर, है ना, जरा लिखिए, जी, यहाँ पे लिखिए दो, लिखिए दो, और अभी कुछ नहीं लगाइएगा, दो लिखिए, दौद अलिफ, हम्म और लाम पे उसको दें, शद्दा दें लाम को, और आगे वाले लाम को कसरा दें। आगे वाले नहीं, लाम को शद्दा कह रही हूँ, नहीं, सॉरी, शद्दा दे शद्दा दिया कह रही ना। हूँ। नहीं, शद्दा नहीं दें उसको, वो देना सुकून देना, हालत सुकून में लेकर आए अच्छा ना वो, इसको। हाँ यानी वो आप उस तरह पहले वाला, ठीक है, जी ये जी, और ये वाले लाम को कसरा दे दें और आगे या नून लगा दें। ठीक है, ठीक है? अब हमने मद को देखना है। ठीक है, अब मद का क्या देखना है कि दुआद के ऊपर जो है ना वो फतहा है, तो एक तो दम्मा हमने ये, सॉरी दम्मा कह रही हूँ, मद लगा दिया अलिफ के ऊपर। अब सबब मद देखना है, दो चीजें होती हैं, एक महल्ले मद और एक सबब मद। सबब मद ये होता है कि अलिफ के बाद, यानी जो मद लगा है इसके बाद जो लेटर आ रहा है वो या तो सुकून की हालत में हो, और या फिर एक और तो मैं भूल गई, पता नहीं हमजा है कि क्या है, तो ये मैंने बस ये याद किया था क्योंकि ये हमजा ही हालत है, सुकून में है। हमजा ही है हाँ दूसरा। हाँ, नहीं ये लाम हालत सुकून में है ना। हम्म ठीक है, तो इसकी वजह से मद आए। तो मद आने के दो सबब हैं, दो हम्म रीजन हैं। एक महल्ले मद, ठीक है, कि उससे पहले फतह आ रहा है और उसके बाद वो सुकून ले रहा है जो लाम है, तो इसलिए हम्म। यहाँ पे मद आया हुआ है। तो इसमें नहीं, इससे देखो, आपने कहा कि इससे पहले फतहा आए, तो वो भी हाँ ये वाली मद आने का तो नहीं है जी रीजन? जी जी, यही है ना। नहीं जवेरिया, ये देखो, देखिए ना, सुनो देखिए सुनो, हाँ, जी 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 जी। एक मिनट देखो, फतहा, हम्म ठीक है, और उसके हम्म, साथ अगर अलिफ आ जाए, कसरा, हाँ और उसके साथ अगर हाँ या आ जाए, ठीक है, हाँ, और जी जी मा, जी जी, और उसके साथ हाँ, अगर वाव आ जाए, ठीक है, तो वाओ, जी इन जी, इस सूरत में इन हरूफ को हरूफ मद्दिया कहते हैं, ये है इस वजह से, वरना हर ठीक, जगह अलिफ हरफ मद नहीं होगा, हम्म, हर जगह या हरफ मद नहीं होगा, वो सही होगा, तभी होगा सही, जब उसके पीछे वाले लेटर पे कसरा भी आ रहा है, ठीक है। हम्म, अगर कोई सही, ऐसा ऐसा है जिसमें फतहा आ गया और आगे या है, तो वो तो हरफ लीन बन जाएगा वहां पे, फिर ये सही हो गया। अच्छा, हाँ, सही सही, देखो फिर जैसे जैसे मैं मिसाल दूं, जैसे हम तस्निया के जो पढ़ते हैं, तो वो होता है हम्म, ना आई नी, तो वहां पे ई ना नहीं होता, वहां लंबा नहीं करेंगे क्योंकि फतहा हम्म, होता है या से पीछे। अगर या हाँ, से पीछे फतहा आ जाए तो फिर इसको हम हरफे लीन कहते हैं, लीन। अच्छा, हाँ, यानी नरमी से उसको पढ़ेंगे, ऐ नहीं करके पढ़ेंगे उसको फिर, ठीक है। हम्म,
لیکن اگر یا سے پیچھے کسرہ ہو تو چونکہ وہ کمپیٹیبل ہے اس کے، تو پھر اس کی ساؤنڈ کو لمبا کر دیں گے اور پھر وہ مد ہو جائے گی، پھر اس کو مد کہیں گے، پھر کہیں گے حرف مد. صحیح، ٹھیک ہے. اگر کمپیٹیبل ہوں گے. اسی طرح واؤ سے پیچھے اگر جویریہ فتحہ آ جائے تو وہ بن جائے گا او، پھر یہ حرف مد نہیں ہوگا اس صورت میں، اس صورت میں حرف لین بنے گا. سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اگر دمہ بھی ہو پیچھے تو کیونکہ دمہ کی اپنی ساؤنڈ او ہوتی ہے اور واؤ کی بھی او ساؤنڈ ہوتی ہے، تو دو او مل کے لمبا او بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹھیک پھر ہے. وہ حرف مد بن جاتے ہیں. جی صحیح صحیح. تو انہوں نے مد آنے کی جو ہے نا وہ ریزن یہی بتائی کہ اس سے اب الف تو آ ہی رہا ہے نا پہلے، ہے نا، ہاں، جیسے آپ ابھی یعنی ہاں ایک تو یہ آلریڈی حرف مد تھا کہ اس کے پیچھے فتحہ ہے، تو یہ آلریڈی حرف مد کے طور پہ تھا. 2 کاؤنٹس تو اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہاں، ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد اگر آگے والے لیٹر، یہ تو پیچھے لیٹر پہ فتح آ گیا نا، ہے نا، تو اس کی وجہ سے یہ الف حرف مد بن چکا ہے آلریڈی. 2 کاؤنٹس ہوتے ہیں اس کے پڑھنے میں. ٹھیک ہے، اس صورت میں ابھی تک جتنی صورت ہے یہ کہ الف ہے اور اس کے پیچھے فتحہ ہے، تو یہ نارمل حرف مد ہے. نارمل حرف مد کا مطلب 2 کاؤنٹس پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر پھر اس کے بعد یا تو حمزہ آ جائے یا کوئی ساکن لیٹر آ جائے تو پھر وہ مزید بڑی ہو جاتی ہے مد، اور پھر وہ 4 کاؤنٹس تک ایٹ لیسٹ چلی جاتی ہے. یہ 2 ریزن اس کے بعد میں آنے کے. ٹھیک ہے، اور اچھا سمجھ آ گیا مجھے. ٹھیک ہے، جزاک. تو آپ دیکھیں جب بھی الف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے نا، تو اسی لیے تو اس کو ہم حرف مدیہ کہتے ہیں جویریہ، جو کہ مؤنث کی نشانی بھی ہوتی ہے. تو یہ مؤنث کی نشانی ہے. لیکن ایک دوسری ریزن وہ آپ نے ابھی بتائی کہ سکون آنا بھی ہے، کہ سکون بھی اگر آ جائے تو یہاں یہ والی ریزن تو نہیں ہے، حمزہ تو نہیں ہے یہاں پہ، لیکن دوسرے والی ریزن فال کر رہی ہے کہ سکون تھا. تو اس لیے وہ جو سنگل جو نارمل مد تھا وہ اس کا ایک اور بھی نام ہوتا ہے، مد طبعی کہتے ہیں اس کو، اور مد لازم کہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ مد لازم کی مثال ہے کہ پھر لازم آپ نے مد کرنی ہے وہاں پہ، 4 کاؤنٹس تک اس کو لازم لے کے جانا ہے. یہ اس طرح سے ہے. تو یہ سارے خیر یہ تجوید کے رولز ہیں، اس کا گرامر سے تعلق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے چونکہ ہم اس کو اینالائز کر رہے ہیں. تو جزاک اللہ خیرا کثیرا. اٹ واز اے گریٹ لرننگ جویریہ. الحمدللہ. الحمدللہ. ایک وہ انہوں نے نا اللہ کا بتایا تھا کہ اللہ ورڈ کیسے ڈرائیو ہوا، ال اور الہ. ہاں، ال اور الہ، وہ بھی میں دیکھ رہی، میں نے کہا ماشاء اللہ کیا شان. اور میں آپ کو بتاؤں جویریہ، جب میں نے پہلا برائٹ فیوچر میں انٹرویو دیا تھا نا، اس وقت وہ تھے ریٹائرڈ، کیا نام ہے ان کا، تھے وہ کرنل صاحب تھے پرنسپل. انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا میرے انٹرویو میں، مجھے کبھی بھی نہیں بھول سکتا. چلو ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر بولا ضالین ہو گیا ہمارا. تو یہ اسم الفاعل ہے، رائٹ، اسم الفاعل ہے. اور کیونکہ مضاف ہے، روٹ میں لام آ گیا، تو اس لیے ہمیں وہ وہاں پہ شدہ نظر آ رہا ہے، مدغم کر کے وہ اس پہ آ گیا. اور شروع میں اس پہ کیوں آیا وہ بھی جویریہ نے بتا دیا کہ چونکہ حرف شمسی ہے تو اس میں تو وہ آ جاتا ہے شدہ. شدہ آ جاتا ہے. وہ انگلش والی کلاس میں میرا موبائل ڈسچارج ہو گیا تھا، وہ اس میں نہیں اچھا بتا پائی. ہاں، وہ اس میں ویسے ہی بچے پریشان ہو جائیں گے. وہ نشمیر وہ مطلب بہت زیادہ نہیں ہے نا ان کو، تو میں یہ چونکہ زیادہ اس کا ریلیشن تجوید کے رول سے تھا، گرامر سے کم تھا، تو اس لیے پھر میں نے نہیں ڈسکس کیا. اور ویسے واقعی میں نے اس طرح سوچا بھی نہیں تھا اس کو. جی روٹ ورڈ دیکھیں نا ضالین کا، وہ تو اس کی تو بنتی ہے نا اس کی، مطلب کہ کیسے یہ ضالین کس طرح سے آئے، روٹ ورڈ سے اس کو پتہ کرنا ہے نا پھر. بالکل بالکل. اور حالت جو ہے وہ حالت جر ہوگی، جیسے بھی ہم نے پیچھے کہا تھا کہ غیری کی وجہ سے، ہے نا، کہ ان کا بھی نہیں اور ان کا بھی نہیں، تو وہ واو عطف کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہوگا، جیسے کہ انہوں نے بھی بتا دیا تھا نائلہ نے بھی. ٹھیک ہے جی، کسی کو کوئی سوال ہو؟ مجھے اتنی زور کا شوق لگا، میں نے کہا یہ مد والا تو ہم نے گرامر میں کبھی بھی نہیں پڑھا، یہ کون سی نئی بات آ گئی ہے. کون سی؟ شکر آپ نے بتا دی. یہی مد والا میں سوچ رہی ہوں کہ گرامر میں تو ہم نے کبھی بھی یہ رول نہیں پڑھا، تو یہ کیوں اس میں جو ہے نا وہ بتا رہی ہے. وہی ہے نا کہ اب چیزیں یہ جب تجوید کے رولز میں سے ہے. تجوید کے رولز میں سے مطلب میں نے بھی نہیں پڑھا، مجھے کیوریوسٹی ہوئی کہ یہ مد کیوں لگا ہوا ہے وہاں، شدہ کیوں لگا ہوا ہے. یہ پوری سائنس ہے مدوں کی، پوری سائنس ہے. بہت اچھے سے پڑھایا ہوا ہے ساری مدوں کا، تو بس ایک دم سے وہ میں نے کہا یہ جو
کیا رول بتا اس کا رہی ہیں؟ گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے گرامر میں مطلب میننگز میں فرق آتا ہے نا حرکات کے چینج ہونے سے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اس سے نہیں ہے. لیکن ظاہر اگر آیا ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوریوسٹی ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کیوں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نہیں اچھی بات ہے, ظاہری بات ہے, انالائز کر رہے ہیں تو ہر چیز کو پھر کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. صحیح ہے, ٹھیک, جزاک اللہ خیر. چلیں پھر, اور بس کافی ہے میرا خیال اتنے. ہاں تو بس میرا جی نیکسٹ ویک ہونی ہے کلاس؟ بتائیے آپ. میں تو کہہ رہی ہوں ہو جائے. اچھا, ہم نے کیا کر رہا ہے, کہیں آنا جانا تو ہے نہیں اس عید پہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سو کہیں ہیپی کام ہے. ماشاء اللہ. تھوڑا سا انگلش اچھا والے ٹائم بچے بھی کہہ رہے ہیں, انگلش والے بچے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مس رکھ لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ وہی بات ہے کہ زیادہ آنا جانا تو کہیں ہوگا نہیں اس کی وجہ سے. بہت خوشی ہے مجھے, اللہ تعالیٰ نے, میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ماشاء اللہ اتنے اچھے اچھے لوگ دیے ہیں میرے ساتھ جڑنے والے, کہ جو بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے ماشاء اللہ. ہم خوش قسمت ہیں, ہمیں آپ ملے. ہم دونوں خوش قسمت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مل گئے. آمین آمین الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے, میرا دل چاہ رہا ہے بس ایک دفعہ اس کی ترجمہ دوبارہ. مس شیبہ آپ کریں گے ایک دفعہ بس رواں ترجمہ خالی بغیر گرامر کے, کہ بس ایک دفعہ سورہ فاتحہ سمجھ لیں, ہم پڑھ لیں اور پھر ہم چلیں وائنڈ اپ کریں, یا کوئی بھی پڑھ لے, اکثر پڑھ لیں, صرف رواں ترجمہ اس کا. جی بس ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے, پالنے والا ہے. مالک یوم الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دونوں ہی مبارک لکھے ہیں. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبدو, ایاک نعبدو, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین, اور کون تیری عبادت کرتے ہیں؟ وہ لوگ. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مس کر دیا نا ترجمے میں, جی نون کی وجہ سے. میں ایجا پہ فوکس کر رہی تھی کہ اس میں مجھے کہیں نہ نہیں آ رہی جمع اچھی. ایاک نعبدو, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین, اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جی. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں دکھا دے, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. یا اگر ہم اس کو سیدھا پڑھیں تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنی نعمت کی. غیر المغضوب علیہم, سوائے ان کے جن پر تو نے غضب کیا. ولضالین, اچھا دیکھو, جن پر تو نے غضب کیا, ایسے کریں گے ہم. مفعول ہے, مفعول میں فاعل تو ہوتا ہی نہیں. تیرا غضب ہوا, تیرا غضب ہوا بھی نہیں, جن پر غضب کیا گیا. تیرا ہوا یا میرا ہوا, یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے, جن پر غضب, نہ ان پر جن پر غضب ہوا. مفعول میں تو دیکھیں, مفعول میں تو فاعل کا پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کس نے کیا کام, وہی تو مفعول ہوتا ہے. اس میں مفعول ہے, وہی مفعول ہے. ٹھیک ہے, ہاں, مفعول میں فاعل کا نہیں پتا ہوتا کہ کس نے کیا, بس کیا گیا کام. ٹھیک, تو ہم یہ تیرا بھی نہیں ایڈ کریں گے اس کے رواں ترجمے کہ تیرا غضب ہوا, نہیں ایسے بھی نہیں کریں گے. غضب کیا گیا, بس یہ ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے, غیر المغضوب, اور ان کا نہیں, جن پر غضب کیا گیا. جن پر غضب کیا گیا, ان کا نہیں, نہ ان کا جن پر غضب کیا, جن پر غضب کیا گیا. ولضالین, اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے, اور نہ گمراہ ہونے والے. گمراہ ہونے والوں کا, کیونکہ یہ اسم المفعول ہے اور یہ اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے, یہ اسم المفعول ہے, یہ اسم الفاعل ہے. ٹھیک, تو ہم کہیں گے کہ نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا, اور نہ ان کا جو گمراہ ہونے والے ہوئے. ہاں, یہ اسم الفاعل ہے, کام کرنے والے. ٹھیک ہے, اور ہم چاہے کہہ لیں کہ گمراہ, ظاہر جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ گمراہ ہی ہیں. ٹھیک ہے, اور نہ گمراہوں کا, یا نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. جو گمراہ ہونے والے ہیں ان کا بھی نہیں, اور جن پر غضب کیا گیا ان کا بھی نہیں. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب. دوسرے پر بس ایک چیز اور بتا دوں,
جی جی پتا تو ہوگا لیکن جسٹ ریویژن کے لیے کہ جب بھی اس میں موصول آتا ہے تو اس کا صلہ ضرور ہوتا ہے. صلہ کا مطلب یعنی اس کی ڈسکرپشن آگے ضرور ہوتی ہے. کہ مجھے ابھی دنوں پہلے مطلب صراط الذین یعنی ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ، وہ آگے پہ پوری اس کی ڈسکرپشن آئی جو یہ ہے اور جو یہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اس کا مطلب اتنا ہے کہ وہ جو کون، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کون جو یہ ہے جن پر جن پر تو نے انعام کیا. اب دیکھو یہاں یہ فعل معروف ہے نا، یہاں پہ مجہول نہیں ہے، یہ دونوں مجہول ہے، یہ مجہول آ گیا یعنی مفعول آ گیا، سوری. ٹھیک ہے، جن پر تو نے انعام کیا. یہاں پہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسوسیٹ کیا اپنے ساتھ. جیسے وہ کہتے ہیں نا جن پر تو نے غضب کیا، نہیں اللہ نے اپنے ساتھ ایسوسیٹ ہی نہیں کیا اس کو. ایسوسیشن ہی نہیں ہے، نو. یہاں پہ ایسوسیشن ہے اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. اور واقعی دیکھو انعام ہوگا تو اللہ ہی کرے گا. بندوں کی وہ چیز کہ وہ انعام لے پائیں، وہ اللہ ہی کرتا ہے، سبحان اللہ. ٹھیک، تو یہاں پہ وہ یعنی کہہ لو کہ معروف آیا ہے یا معلوم کہتے ہیں، مجہول کے اپوزٹ معلوم ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ مجہول ہے جن پر، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہ ہونے والوں کا، ان کا راستہ بھی نہیں. اور یہ سارا جو ہے، یہ سارا ہی موصول ہے، سوری سارا ہی صلہ ہے نا. جی جی یہ اس میں موصول ہے اور یہ سب مل کے صلہ ہے اس کا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. یار کی کیا بات ہے، میں صرف گرامر کی میں کہتی ہوں یار، سبحان اللہ، جتنا مرضی ڈیپ چلے جائیں، جو لوگ نہیں کرے نا لٹرلی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں. اور جویریہ جو اردو سپیکرز نہیں کر رہے، سوچو کتنی بڑی بدقسمتی ہے ان کی. یعنی اتنی قرآن کی خوبصورتی کو مس کر رہے ہیں. دے آر لوزرز. اچھا ادھر کافی سال پہلے کی بات ہے، ادھر ہمارے مین سعید میں ایک پروگرام ہوا تھا، تو وہاں پھر میں نے کہا جب بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے نا، پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہم نے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، اتنا پڑھ لیا، وہ سبھی فضول تھا، بس کچھ اس کا یوز نہیں ہے. اس کے سامنے وہ بالکل زیرو پہ ہوتا ہے، اور ہم نے ساری زندگی لگا دی اس پہ. بڑا افسوس ہوتا ہے پھر بعد میں نا کہ شروع سے ہی ایسے کرتے. سارے ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آ جائے، دلوں میں یہ کھب جائے بات. آمین. اپنی یوتھ کے لیے دعا مانگا کرے. میں تو اس رمضان میں مانگ کے بس دعا بھی مانگے اور دوا بھی کریں کے لیے. بالکل دعا بھی مانگے جو ہمارے بس میں ہے ہمیں کرنا چاہیے، لیکن بالکل. پوری یوتھ کے لیے اپنی مسلم امت کی بہت فکر لگتی ہے، بہت فکر. چلے میں کلاس کو وائنڈ اپ کر لوں، پھر 1-2 منٹ بات کرتے ہیں اور. ٹھیک ہے، رکیے گا، جائیے گا نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.